بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ اب سے کچھ روز قبل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے شہاب نامے کا ایک اقتباس میری نظروں سے گزرا اور میرا دل چاہا کہ اس کو آپ سے شیئر کیا جائے۔ قدرت اللہ شہاب نامے میں بتاتے ہیں، ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو زبان میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی کہانی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے انہوں نے سنائی کہ تھوڑی سی رقت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے بزرگ صحابہ اکرام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے منت کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور اتنا احترام تھا کہ اکثر اوقات جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی روح کو اجازت عطا فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، مجھے روحانیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے، میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب و غریب خط موصول ہوا، جو مشرف بے اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے بزرگ والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و آواز پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا، میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی! 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا، نہ ہی ان کی باتیں میری سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک انتہائی دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے
اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ یہاں پر عبارت ختم ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی اس بات سے مجھے استاد سید فاطمی نیا کی زبانی سنا ہوا وہ واقعہ یاد آ گیا جو غالباً استاد نے آیت اللہ سید بہاؤالدینی کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ سید بہاؤالدینی استاد فاطمی نیا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ چلتے چلتے اچانک رک گئے۔ ایسا لگا کہ عالم مکاشفہ میں ہیں۔ کچھ دیر بعد جب اس کیفیت سے واپس لوٹے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، اگر ہماری جدہ کسی معاملے میں دستخط کر دیں تو پھر وہ رد نہیں ہوا کرتا۔ پروردگار عالم ہم کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس خاتون جنت کے دامن سے متوسل ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ خدا حافظ۔